الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النور کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ گزشتہ جمعے امیر المومنین خلیفہ رسول، نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم مبارک کی مناسبت سے بیان ہوا تھا۔ جمادی الاخری، جس کو آپ عام طور پر جمادی الثانی کہتے ہیں، اس کا آخری جمعہ ہے، اور اس کے بعد عزت والے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ جس کو ماہ رجب المرجب کہتے ہیں، شہر اللہ، اللہ تعالیٰ کا مہینہ، وہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے وہ مہینہ عطا فرمائے اور ہمیں شعبان عطا فرمائے اور رمضان تک پہنچائے۔ ماہ رجب کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ ایک دو باتیں کروں گا۔ یہ آیت پہلے بھی پڑھ چکا ہوں،
اللہ تعالی فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان کے ساکنوں یعنی ان گھروں کے رہنے والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو۔ اس حوالے سے یہ بات آپ کو سنا چکا، بتا چکا کہ کسی اور کے گھر میں، خواہ وہ بھائی کا ہو، بہن کا ہو، رشتہ دار کا ہو یا کسی اور کا، دوست کا ہو، بغیر اجازت داخل نہ ہوں۔ اجازت لینے کا طریقہ مروج رائج جو ہے عرف عام میں جیسا ہوتا ہے، آپ گھنٹی بجاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پہلے سے ٹائم لے لیتے ہیں ٹیلی فون پر یا بات کر کے، پہنچے گھر تو آپ نے آواز لگائی، الحمدللہ کہہ دیا، سبحان اللہ کہہ دیا یا سلام کہہ دیا۔ وہ سامنے آئیں تو فرمایا اجازت لو اور پھر سلام کرو۔ اسلام ہمیں آداب سکھا رہا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بھلائی کا واضح اشارہ فرما دیا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم دھیان کرو۔ اگر ہم غور کریں تو اس میں بلا شبہ ہماری بھلائی بھی ہے، ہماری آسانی بھی ہے۔ گھر میں گھر والے آزاد ہوتے ہیں، مرد حضرات ہوں، عورتیں ہوں، اگر ان کو گھر میں بھی آزادی نہیں تو پھر کہاں ہوگی؟ بیٹھے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، کپڑا صحیح حالت میں ہے نہیں ہے تو وہ آپ کے آواز لگانے سے، اجازت لینے سے وہ سنبھل جاتے ہیں، اور پھر آپ کو بھی آسانی ہوتی ہے۔ اپنے گھروں میں بھی جانے کے لیے کہا تو اپنے گھروں میں بھی سلام کریں، گھر والوں کو سلام کریں۔ آپ سلامتی بھیجتے ہیں، اس پر آپ کو ثواب ملتا ہے، محبت بڑھتی ہے، گھر میں اچھا ماحول بنتا ہے۔ اب اگر کوئی اجازت نہیں دے رہا، اس کے لیے سن لیں، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ پھر اگر ان میں کسی کو نہ پاؤ، گھر میں گئے ہو، گھر میں کوئی نہیں ہے، جب بھی مالکوں کی اجازت کے بغیر ان میں نہ جاؤ۔ کوئی نظر نہیں آ رہا تو میں اندر داخل ہو جاؤں، ادھر ادھر دیکھوں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی نظر نہیں آیا یا کوئی نہیں ہے تو مجھے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ۔
اگر گھر والوں میں سے کوئی کہہ دے، اندر سے آواز آ جائے کہ آپ واپس چلے جائیں، تو اللہ فرماتا ہے واپس آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت ستھرا ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ تستانسوا وتسلموا دو الفاظ ہیں۔ آنس الشیء، یہ الاستئناس اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی شے صاف صاف کھل کر سامنے آنکھوں کے آ جائے اور آپ اسے معلوم کر لیں۔ چھوٹا سا سوراخ دروازے میں ہے، اس میں سے جھانکنے کی کوشش نہ کریں، یہ ان کا پردہ ہے۔ آپ آئے ہیں، آواز لگائیں، گھنٹی بجائیں، لیکن دروازے میں جھانکیں نہیں۔ ہاں، دروازہ کھلا ہوا ہے تب بھی آپ آواز لگائیں گے۔ کوئی اگر آگے سے یہ کہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے بھائی آ جاؤ، تو اس کے اتنا کہنے پر آپ نے رکنا نہیں ہے، آواز لگانی ہے۔ آپ اجازت مانگ سکتے ہیں۔ بچوں کو اسکول میں، مدرسے میں ابتدا سے ہی سکھا دیا جاتا ہے۔ جماعت میں جائے، وہ بھلے انگلش کے لفظ ہیں یا اردو کے ہیں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ may I come in؟ کیا مجھے اجازت ہے آنے کی؟ تو اجازت لینا بری بات نہیں ہے، اس میں کوئی آپ کی توہین نہیں ہے۔ جب اجازت مل جاتی ہے تو آپ کو ایک خوشی بھی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے۔ پھر اگلا استقبال کرتا ہے، خوش آمدید، جی آیانو، مرحبا، اپنی اپنی بولی کے حوالے سے، آئیے آئیے سر آنکھوں پر کوئی الفاظ کہتے ہیں تو وہ آپ کی پذیرائی بھی ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی آگے سے یہ کہے کہ بھئی اپنا گھر ہے، آپ پوچھتے کیوں ہیں؟ تو اتنی بات پر یہ نہیں کہنا کہ جی آئندہ نہیں پوچھوں گا، نہیں پوچھنا ہے، کیونکہ یہ آداب ہمیں اللہ نے سکھائے ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں جی پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ پوچھنا کس معنی میں ہے کہ جی آپ کو وقت مانگنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کا گھر ہے، جب چاہیں آئیں، مگر داخل ہوتے وقت آواز لگانی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استستانسوا، استئناس پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو فرمایا گھر کے باہر آواز لگائے، سبحان اللہ کہے، اللہ اکبر کہے، یا گلا صاف کرے تاکہ اگلوں کو پتہ چلے کہ کوئی آیا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ عورت ہے اکیلی گھر میں، اس کے حوالے سے بھی میں بتا چکا، تو آنے والا اگر رشتہ دار ہے، محرم ہے، اس کا پردہ نہیں ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، محرم ہے، اس کے لیے اور حکم ہے، اور جو محرم ہے اس کے لیے اور حکم۔ سگا بھائی آ گیا، باپ آ گیا، ایسا رشتہ دار ماموں آ گیا سگا، اور بات ہے، بزرگ آیا ہے کوئی، رشتہ داروں کے لیے اور جس سے نکاح ہو سکتا ہے، جو محرم نہیں ہے اس کے لیے حکم
اور ہمارے ہاں کچھ باتیں لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے بنا لی ہیں، لیکن اسلام بتا رہا ہے کہ آپ کی عزت ہو، آپ کی بھلائی ہو، آپ کو برا نہ لگے۔ الزام لگ سکتا ہے، کوئی آپ کے بارے میں بدگمانی کر سکتا ہے، برا سوچ سکتا ہے، تو یہ پسندیدہ بات ہے کہ آپ اجازت لے کر آئیں، اور جس گھر والے اجازت نہ دیں تو پھر واپس پلٹ جائیں۔ ہم لوگوں نے ان آداب کو بھلا دیا، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے۔ خاتون ہے، سر پر دوپٹہ نہیں ہے، گھر میں بیٹھی ہے، ننگے سر بیٹھی ہے، بھلے سگی ماں ہو، بہن ہو، آپ آواز لگا دیں گے تو وہ سنبھل جائیں گے یا نہیں سنبھل جائیں گے؟ تو یہ آداب ہیں ہمیں سکھائے گئے۔ دور جاہلیت میں لوگ بغیر اجازت گھروں میں داخل ہو جاتے تھے۔ اسلام نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ اپنے گھروں میں بھی جاؤ تو کوئی آواز لگا لو تاکہ گھر والوں کو خبر۔ بعض لوگ ہوتا ہے جی اچانک چھاپا ماروں تاکہ پتہ چلے گھر والے کیا کر رہے ہیں، تو وہ چھاپا آپ کسی اور جگہ جا کے مار لیجئے گا۔ ہاں کبھی کوئی ایسا موقع ہو کہ چھاپا مارنا پڑے وہ اور بات ہے، کوئی اطلاع مل جائے تو آپ اچانک آ رہے ہیں دیکھنے وہ اور بات ہے اپنے گھر کے لیے، لیکن دوسرے کے گھروں میں ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے اجازت لینی ہے، پھر کرنا ہے سلام۔ کیا کرنا ہے؟ اونچی کہیے، سلام۔ ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ کوئی جملہ ایسا شروع کرتے ہی کہاں ہو بھائی، نظر نہیں آ رہے ہو، اور اس طرح کے جملے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ میں نے یہاں پر آپ کو یہ بات بھی بتایا تھا، کچھ خواتین میں کچھ لوگوں میں طریقہ ہے، کوئی سلام کرے تو آگے سے کہتے ہیں جیتے رہو، خوش رہو۔ یہ دعا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلے وعلیکم السلام کہیں، پھر یہ کہیں کہ جیتے رہو، خوش رہو۔ سلام کا جواب مسلمان پر واجب ہوتا ہے، تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ سلام کرنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ہم نے آج ہاتھ ہلانے والا رواج زیادہ اپنا لیا، منہ سے سلام نہیں کہتے، ہاتھ ہلا دیتے ہیں، ویو کرنا اس کو کہتے ہیں۔ کبھی زیادہ بہت سے لوگوں نے دیکھا، لوگ صرف انگلی اٹھا دیتے ہیں، کبھی ٹھیک ہے یہ ہو گیا، دیکھ لیا ہے تم کو۔ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، سلام کرنے سے بغض و کینہ دور ہوتا ہے۔ جنتی جب جنت میں ملاقات کریں گے تو کہیں گے السلام علیکم۔ تو یہ کن کا طریقہ ہوا؟ اونچی کہیے گا۔ تو جنتیوں کا طریقہ ہے، یہیں سے عادت بنا لینا، اچھی بات ہے۔ اس حوالے سے اسلام نے آداب بتائے ہیں۔ سوار پیدل کو سلام کرے، آنے والا سلام میں پہل کرے، جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مسلمان کے مسلمان پر 5، ایک روایت میں 6 حق، ان میں یہ ہے کہ سلام کرے تو جواب دے۔ لیکن مسلمان کو جس کا عقیدہ درست نہیں یا مسلمان نہیں، اس کو ہم سلام کر سکتے۔ محفل میں لوگ
مکس ہو کر بیٹھے ہیں تو مسلمانوں کی نیت سے سلام کیا جائے گا۔ بعض حالتوں میں سلام کرنا منع ہے۔ کن حالتوں میں؟ جب جس کو سلام کر رہے ہیں وہ جواب نہ دے سکے، ان حالتوں میں سلام نہیں۔ سو رہا ہے، سلام نہیں کریں گے۔ واش روم میں ہے، وہاں سلام نہیں کریں گے۔ کھانا کھا رہا ہے، سلام نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ وہ کھا رہا ہے، جواب دینے میں کہیں لقمہ نہ پھنس جائے اس کے، منع کیا ہے۔ اسلام دیکھیں آپ کا کتنا خیال رکھتا ہے، آپ کے لیے آسانی کرتا ہے۔